بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تلنگانگ میڈیا پوائنٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اکرم نور۔ ناظرین، آج 2 نومبر کے دن عالمی طور پر جو ہے وہ صحافیوں کو ہراسگی کے خلاف جو ہے اس کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ صحافی انتہائی نامصائب حالات میں جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کی بات کی جائے تلنگانگ میں تو یقیناً یہاں کے بھی جو حالات ہیں وہ اس سے مختلف نہیں ہیں، اور تلنگانگ کے بھی جو صحافی ہیں وہ انتہائی گھٹن نامصائب حالات میں جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی وہ بھی بلا کسی غرض کے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں صدر پریس کلب تلنگانگ جناب لیاقت اعوان صاحب موجود ہیں۔ ان سے آج جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کے جذبات کیا ہیں، اور تلنگانگ کے جو صحافی حضرات ہیں ان کو ایسی کون کون سی مشکلات درپیش ہیں جن کو جو ہے وہ نہ تو منظر عام پہ لایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے۔ تو لیاقت صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ سر، آج کے دن کے مناسبت سے، کیونکہ اسپیشلی آپ لوگوں کا دن ہے، ایک تو ہمارے ناظرین کو اپنے جذبات بتائیں، اور دوسرے آپ کے خیال میں ایسے کون سے مسائل ہیں صحافیوں کے کہ جن کے بارے میں بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ اکرم، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ آج کا دن صحافیوں کا جو نامصائب حالات یا جس مشکلات میں صحافی اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا معاملات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک دن منایا جا رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل یا نیشنل صحافیوں کی جہاں تک بات ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں اپنے کیونکہ میں ایک لوکل لیول اور ایک شہر، چھوٹے شہر کا صحافی ہوں، ایک جرنلسٹ ہوں، تو میں اپنے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے جو لوکل صحافی ہیں جو بغیر کسی تنخواہ کے اور بغیر کسی مطلب نہ ان کی کوئی ملازمت ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے، نہ خبر کے پیسے، بلکہ جیب سے لگا کے 99.9% صحافی ایسے ہیں جو اپنے گھر سے خرچہ کر کے صحافت پہ اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بات کروں گا۔ میں نے 2001 میں جو ہے اکرم بھائی صحافت شروع کی۔ اس وقت جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، اخبار تھی، اور میرا سفر جو ہے تلنگانگ نیوز سے شروع ہوا، ایز اے کالم نگار میں نے لکھنا شروع کیا۔ اس وقت صحافت میں کہوں گا کہ قدرے بہتر تھی، صحافی کی جو ریسپیکٹ تھی وہ بھی قدرے بہتر تھی، اور ہم نے جو ہے نا وہ مشکل حالات میں اس وقت بھی ہمارے سینئرز ہوا کرتے تھے، چودھری ربانی صاحب، شیخ عبدالقیوم صاحب، میاں محمد ملک صاحب، قاضی عبدالقادر صاحب، اور یہ جتنے احمد افضل امان، یہ لوگ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے۔ ہم ان سے سیکھتے تھے، یہ ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح کیا کرنا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے ان مشکل حالات میں شاگردی کر کے جو ہے نا وہ صحافت، آج تو آپ کو پتہ ہے آسان ہو گئی ہے نسبتاً صحافت، لیکن جتنی آسان ہوئی ہے اتنے مسائل بھی بڑھے ہیں۔ مسائل اس لیے بڑھے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، صحافی کوئی بھی چیز پوسٹ کرتا ہے یا خبر پوسٹ کرتا ہے یا اپنے چینل پہ وہ کوریج دیتا ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ صحافی کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، زبان کھولتا ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کن مشکل حالات میں اور کس سچویشن میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو تلنگانگ کی بات کروں گا کہ تلنگانگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تلنگانگ میں بھی صحافت دیکھنے کو یا عام لوگوں کے ذہن میں تو بڑی آسان ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنی یہاں پہ مشکلات آئیں، معاملات آئے، صحافیوں کو یعنی ان کو آپ کو فائر تک لگا، اس کے حوالے سے بہت سارے صحافیوں کے ساتھ، چودھری ربانی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں کئی بار دھمکیاں ملی، اور شاکر صاحب جو ہیں تمن والے، ان کو کئی دفعہ مارا پیٹا گیا، اور ہمارے ساتھ ایف آئی اے کے مقدمات، کئی مقدمات کا ہم نے سامنا کیا، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن صاحب، ایک بات ایک دفعہ مجھے یاد آئی کہ میں نے ایک پولیس والے کا انٹرویو سنا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ ایک لوگ آپ کو ٹھیک اور دوسرے لوگ غلط کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک کے حق میں ہوتا ہے اور دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ٹھیک اور غلط کہنے والے بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے وہ جو صحافی ہے اس کی بھی معاملات یا اس کو بھی جو ہے وہ سامنا اسی چیز کا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ تلنگانگ کے جو صحافی ہیں اس چیز کا سامنا کس حد تک کرتے ہوئے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ اکرم نور بھائی، میں خبر، ایک صحافی کا کام ہے خبر لگانا، یا کوئی لکھا رہی ہے تو وہ لکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کے حق میں لکھیں گے یا کسی کی اچھائی بیان کریں گے یا اس کا کوئی پازیٹیو کام آپ اٹھائیں گے، تو جو اس کے دشمن ہوں گے، کمپیٹیٹر ہوں گے یا مخالفین ہوں گے، لا مالا ان کو برا لگے گا، وہ آپ پہ
کوئی لفافے کا الزام لگا رہا ہوگا, کوئی طرح طرح کی باتیں کر رہا ان کا, اور جن لوگوں کی آپ اچھائی بیان کریں گے ان کے جو دوست ہوں گے, چاہنے والے ہوں گے, وہ آپ کو شاباش دے رہے ہوں گے یا واہ واہ. یہ ایک جو ہے نا, یہ آج کیا نا, یہ شروع سے ہے. جب ہم کالم لکھتے تھے اس وقت موبائل کا دور تھا, تو ہفتے بعد کالم لکھتے تھے, ہفتے بعد وہ اخبار میں لگ جاتا تھا, نیچے ہمارا نمبر ہوتا تھا, تو اگر کسی کے اس میں حق میں ہوتی تھی تو وہ فون آتے تھے, وہ تعریف کر دیتے, کسی کے سیاسی کے یا کسی بندے کے خلاف تو ان کے حواری ہمیں گالیاں بھی نکال دیتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ تین, جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, تو تین قسم کے لوگ ہیں جو یعنی مشکلات کا, ایک پولیس ہے, وکلاء ہیں, صحافی ہیں, جو سب سے زیادہ میرے خیال میں تنقید کی ذات پہ رہتے ہیں. اب ان تینوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے یعنی جو جس پہ رحم, قابل رحم قوم ہے وہ جرنلسٹ ہیں. وکلاء سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کی تو یہ کیس کر دیں گے. پولیس والوں کا یہ ہے کہ جناب کسی نہ کسی ایف آئی آر میں, یا ایک ہمارا ہے, ہم ایک صحافی رہ جاتے ہیں جس کا دل کرتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ اس کا گھر کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, یہ کس طرح یہ کام کر رہا ہے, یا یہ صحافت پہ گھر سے لگا کے یا کس طرح محنت کر کے یہ اس مقام تک پہنچا ہے. وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں اور ہم تو برداشت کرتے ہیں. باقی جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کو بھی میں تو بارہ یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف سنیں اور انجوائے کریں اور اپنا کام کریں. امان صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کے دور کے حوالے سے بات کی, تو جہاں پہ صحافی ایک خبر لگا رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں, وہ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ اس کو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت کے مبنی میں بجائے اکثر یہ دیکھا گیا کہ ان کی خود کہیں نہ کہیں افیلیشن ہوتی ہے اور وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کس حد تک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ تلنگانہ کے صحافی جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں؟ اکرم نور صاحب, ایک میں چیز سب سے پہلے آپ کو واضح کر دوں کہ میں قطعاً میرا ماننا, یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحافی 100% درست ہوتا ہے یا سارے صحافی دودھ کے دلے ہیں, یا ہم میں خامیاں خرابیاں نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی خامیاں خرابیاں موجود ہیں, ہمارے اندر بھی غلطیاں کوتاہیاں موجود ہیں, لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود بھی ہم کہیں نہ کہیں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, کسی ظلم کے خلاف, کسی زیادتی کے خلاف, کسی سیاسی کے خلاف, کسی جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, پولیس ہو گئی, ریونیو کے ملازمین ہو گئے, ان لوگوں کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو لوگ ہم پہ یا ہمارے دوستوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا, نہ وہ معاشرے میں کسی بہتری کا کردار کر رہے ہیں, نہ معاشرے میں وہ کوئی پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں. ان کا کام بس یہی ہوتا ہے کہ بس ایک ان کے سامنے پوسٹ یا خبر آئی, بس ان کے نیچے وہ ان کو بری لگی, اس کے نیچے آپ نے صحافی کی جو ہے وہ کردار کو شروع کر دی, بات جو وہ بول سکتے ہیں وہ بولتے رہے. امان صاحب, کیونکہ آپ صدر پریس کلب تلنگانہ بھی ہیں, تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو کوئی لائحہ عمل لانا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح بے جا تنقید کرتے ہیں, تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ کہیں پہ جا کے لگام ڈالی جا سکے؟ اکرم نور صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس پہ تنقید ہوتی ہے. پھلدار درخت کو پتھر مارے جاتے ہیں, کبھی بھی اس درخت کو آج تک پتھر نہیں لگا ہوگا جو بے پھل ہے یا جس کا لوگوں کو ثمرات نہیں ہے. ہمیشہ اسی کو لوگ اسی پہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں, اسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ آج کچھ کرنا چھوڑ دیں, لوگ نام بھی آپ کا نہیں لیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ شروع سے لے کے آج تک, یعنی جب سے یہ دنیا, جو لوگ کام کرتے رہے ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے, ان کی تعریف بھی ہوئی ہے. تو میرا بجائے اس کی کوئی لائحہ عمل بنائے, آپ اگنور کر دیں ایسے لوگوں کو, آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں, ایسے لوگوں کو اگنور کریں بس. تو امان صاحب, آپ نے بھی بڑے معتبر شخصیات کا نام لیا, جن میں میاں محمد ملک صاحب ہو گئے, افضل اوان صاحب ہو گئے, ڈاکٹر ربانی صاحب ہو گئے, دیگر جو ہمارے سینئر احباب موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تلنگانہ کے صحافی ہیں, وہ بھلے ٹمن ہو یا لاوا کے دور دراز علاقے ہوں, وہاں پہ وہ کس حد تک مشکلات میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے؟ نور صاحب, مشکلات کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. میرے خیال میں لاوا, ٹمن, تلنگانہ, یہ جو ہمارے ملتان پھول بھی شامل ہے, جو جہاں پہ صحافی کام کر رہے ہیں, جو جن کو لوکل صحافی کہتے ہیں, یہ ان میں سے چند ایک کے سوا باقی مالی طور پہ اتنے زیادہ مستحکم نہیں ہے. یعنی مزدور لوگ ہیں, اپنی مزدوری کر کے, اپنا کام کر کے, اور اسی کام سے اپنی صحافت پہ لگا کے وہ لوگ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے جو میرے یہ لاوا سے لے کے ٹمن اور تلنگانہ اور جتنے بھی لوکل صحافی کام کر رہے ہیں, ان سب کو میری طرف سے خراج تحسین ہے کہ وہ اپنے گھر سے لگا کے مشکل اور نامصائب حالات میں عوام تک
اور یعنی ایوان اقتدار تک لوگوں کی جو مسائل ہیں اور آواز ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اچھا امان صاحب، ایک جو ہے وہ اسپیشلی سوشل میڈیا کا سوال جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں یا فلاں علاقے یا فلاں قصبے کا جو صحافی ہے تو اس کی ایجوکیشن کیا ہے. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو لوکل جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کس حد تک لازم ہے. اکرم نور صاحب، میرے خیال میں آپ کو ایک چیز اس حوالے سے، آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے دوستوں کو ایک چیز واضح کر دوں کہ ایجوکیشن صحافی نے آج تک میرے خیال میں نہ ہم کسی ڈاکٹر سے ایجوکیشن نہیں پوچھتے، کسی وکیل سے ایجوکیشن، کچھ جج ہمارے معزز بیٹھے ہیں کسی نے جا کے ان سے پوچھا ہے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں روپے لے رہے ہیں. ہم سے بار بار ایجوکیشن کا اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ ہم فری کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماس کمیونیکیشن کر کے بیٹھا ہے یا جس نے ایک ایم ایس سی یا کوئی بھی ڈگری یا کوئی ماسٹر کیا ہے یا اچھی، تو وہ ہماری طرح یہاں پہ صحافت میں آ کے تلنگانہ میں یا کہیں بھی چھوٹے شہر میں ضرور کہ کہے گا وہ کہیں باہر جا کے کام کرے گا، وہ اپنے کاروبار. یہ تو پاگل لوگوں کا کام ہے جو کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اپنی مزدوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کی آواز بھی اٹھا رہے ہیں. کون سب کیا سمجھتے ہیں، آپ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ پاگل لوگوں کا کام، یہ جو ایک پاگل طبقہ ہے جو کہ ہر جگہ بول رہا ہوتا ہے، اور آج کل اگر حالات دیکھے جائیں تو یقیناً یہ کہیں جا کے عوام کی وہ ایک آخری امید یا جو ہے نا وہ اس کی ایک امید کی کرن نظر آ رہا ہوتا ہے. تو عوام کے دلوں میں اس وقت جو ہے وہ لوکل صحافیوں کی کتنی عزت ہے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو اکرم صاحب ایک بات بڑی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، ایک بڑی کھل کے بتا رہا ہوں. 2 طبقے یا بلکہ میں 4 طبقے آپ کر لیں، زیادہ میں کہوں گا کہ وکلاء ہو گئے، پولیس ہو گئی، ڈاکٹرز ہو گئے، صحافی ہو گئے، یا ان کی آپ کوئی بھی پوسٹ کہیں بھی کوئی بات کریں تو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. لیکن جب بھی مشکل وقت پڑے گا ان کی نظر میں ٹکیں گی جا کے یا پولیس پہ یا صحافی پہ یا وکیل پہ یا ڈاکٹرز پہ، ان کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن جب تنقید کی باری آئے گی تو وہ انہی لوگوں پہ تنقید کریں گے. تو یہ میرے خیال میں لوگوں کا میں دورہ معیار کہوں یا ایک میں کیا کہوں، اس میں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرے سمیت ہمیں کوئی ذرا سا مسئلہ بنتا ہے تو ہم انہی لوگوں پہ، خاص کر صحافی لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں. اور کہیں آپ کی دال نہیں گل رہی، کوئی اسپتال میں آپ کی بات نہیں سن رہا، کوئی پولیس میں نہیں سن رہا، کوئی کسی ادارے میں نہیں سن رہا، وہ آپ یا اکرم نور کو کال کر رہے ہیں یا لیاقت امان کو کر رہے ہیں یا کسی ایکس وائی زیڈ میرے دوست کو کال کر رہے ہیں وہاں میری. حالانکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پولیس والے نے موٹر سائیکل بھی پکڑ لیا ہے تو آپ صحافیوں کو کال کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا. حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے نہ، لیکن ہم پھر بھی ان لوگوں کی، جہاں تک ہم لوکل صحافیوں کا جہاں تک ہمارا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے خلاف اچھے جذبات نہیں رکھتا یا ان کا یہ باتیں کرتے ہیں جو. تو ہم قطع نظر اس کے اکرم نور صاحب کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، بس آپ اپنے شعبے سے اور اپنے کام سے انصاف کریں. میرا اپنا ماننا. امان صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ نے، کیونکہ 4 طبقوں کا ذکر کیا، 4 شعبوں کا، تو جس سے تلنگانہ کی تعمیری ترقی کے لیے ان لوگوں کی جو کوارڈینیشن ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور آپ کے خیال میں ان میں کتنی کوارڈینیشن موجود ہے؟ سر میرے خیال میں تو ان تلنگانہ کے اندر تو ان 4 طبقوں میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے بالکل بھی. مطلب کچھ اب میرے دوست ہیں وکلاء یا ڈاکٹرز جن سے کوارڈینیشن کر کے میری کوشش ہے کہ میں ان طبقوں کو کم از کم ایک جگہ پہ یا ایک حوالے پہ لاؤں. باقی میں نہیں سمجھتا اکرم نور صاحب کہ کوئی یہ ایک پیج پہ یا ایک جگہ پہ ہے، مجھے نہیں. تو امان صاحب ماشاءاللہ آپ کیونکہ صدر پریس کلب میں اور اپنے حوالے سے آپ کاوش بھی بتا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو لوگ ہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے یا ہو سکیں گے؟ میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے اور ہونا چاہیے. ان تمام جو طبقات ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو بھی آنا چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی صحافیوں کے ساتھ آنا چاہیے اور انسان سمجھنا چاہیے انہیں، اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ صحافی کے بچے بھی ہیں، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، ایفیلیشن بھی ہے اس کے مسائل بھی ہیں، اس کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو غم بھی محسوس ہوتا ہے، وہ سوچتا بھی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ سول سوسائٹی آئے، ہمارے ساتھ چلے، ہمیں محسوس کریں، ہم ان کے ساتھ چلیں اور ایک اچھے ماحول میں جو ہے وہ علاقے کی ترقی کے لیے سارے مل کر کام کریں. ہاں صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی انفارمیٹیو باتیں کی. پروگرام کے آخر میں کوئی ایک ایسا پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو جو تلنگانہ میڈیا پوائنٹ کے ذریعے دینا چاہیے؟ اکرم نور صاحب میں اپنے لوگوں سے گزارش صرف یہی کروں گا آج کے دن کے حوالے سے کہ جرنلسٹ جو ہیں ہم آپ لوگوں میں سے ہی ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں،
ہم آپ میں سے ہی ہیں. ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے, ہمیں آپ کا تعاون چاہیے, اور ہمیں آپ لوگوں کا پیار چاہیے اس علاقے کی بہتری کے لیے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے. ناظرین, آپ نے صدر پریس کلب جناب لیاقت امان صاحب کی باتیں سنی. یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے مفادات یا اپنے جو ہے وہ کاموں کو بالا تر رکھ کے پبلک کی جو ہے وہ مسائل کے لیے اپنے مفادات کو چھوڑتے ہوئے, اپنے فوائد کو چھوڑتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور بلا کسی غرض کے ان کو جو ہے وہ ان کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, یقیناً آپ کو پسند ہو گیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اکرم نور کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.